ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ کے سبق آموز واقعات کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھ کر آپ اپنی زندگی میں بہتر تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی اسلامک معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو سب سے پہلے ناظرین، آپ کو حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف کراتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد انتہا محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے بے شمار رسول اور نبی مبعوث فرمائے۔ انبیاء رسول کے بعثت کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اچھی زندگی گزارنے کا ادراک ہو سکے۔ یہ سلسلہ اس وقت پایہ تکمیل کو پہنچا جب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے اولیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ شہر ملتان میں دین کی آمد محمد بن قاسم کی فتوحات سے شروع ہوئی اور پھر یہ سلسلہ پھیلتا ہی چلا گیا۔ شہر ملتان میں ویسے تو بے شمار اللہ کے برگزیدہ بندے مدفون ہیں، لیکن ان میں جو مقبولیت حضرت بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے گھرانے کو نصیب ہوئی، وہ مقام و مرتبہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے فریضے کو بخوبی سر انجام دیا۔ اس کے بعد اسی گھرانے کے ایک چشم و چراغ قطب العالم حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد بزرگوار اور دادا محترم کے مشن کو جاری و ساری رکھا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ حضرت شاہ شمس تبریز بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ نابغہ روزگار عالم دین تھے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ان شخصیات کے حالات زندگی کے مختلف گوشوں سے آگاہی حاصل ہو اور قارئین کرام ان واقعات کے مطالعے سے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ بارگاہ خدا بندی میں التجا ہے کہ وہ عاجز کی عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں ایک سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ کا نام رکن الدین ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ کے بیٹے اور حضرت بہاؤالدین ذکری رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ رکن الدین العالم کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ حسب و نسب کے لحاظ سے قریش الاسدی تھے اور اس بات پر سب محققین کا اتفاق ہے۔ حضرت شیخ رکن الدین العالم ملتانی رحمت اللہ علیہ کے ولادت باسعادت 9 رمضان المبارک 946 ہجری بمطابق 1521 عیسوی بروز جمعۃ المبارک کو ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش پر آپ رحمت اللہ علیہ کے دادا حضور شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ملتان کے غربا اور مساکین کے دامن زرد جواہر اور بھاری انعام سے بھر دیے تھے۔ عقیقے کے موقع پر آپ رحمت اللہ علیہ کے سر کے بال تراشے گئے جو آج بھی تبرکاً محفوظ ہے۔ بالوں کو محفوظ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کی تاریخ میں کتنی خاص اہمیت تھی۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پوتے کا نام رکن الدین رکھا، جو بعد میں تاریخ میں رکن الدین العالم رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ حضرت شاہ رکن الدین العالم رحمت اللہ علیہ ابھی بطر مادن میں ہی تھے کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمت اللہ علیہ عید کا چاند دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے جب اس پر تعجب کا اظہار کیا تو شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹی، یہ تعظیم تیرے لیے نہیں بلکہ اس بچے کی تعظیم ہے جو اس وقت تیرے بطن میں موجود ہے اور جوان ہو کر میرے خاندان کا چراغ ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی راستی رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات سن کر خوش ہوئی اور شرما کر باہر چلی گئیں۔ ناظرین، حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ جب قطب الاقطاب حضرت شیخ رکن الدین عالم رحمت اللہ علیہ کو دودھ پلانے لگتی تو پہلے وضو کر لیتی تھی۔ حضرت بی بی راستہ رضی اللہ عنہا چونکہ حافظ قرآن تھی، اس لیے دودھ پلانے کے دوران لوری دینے کے بجائے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتی تھی۔ دوران تلاوت اگر اذان کی آواز سنائی دیتی تو حضرت شیخ رکن الدین عالم رحمت اللہ علیہ دودھ پینا چھوڑ دیتے اور غور سے اذان کی آواز سننے لگتے۔ حضرت بی بی راستی رضی اللہ عنہا کی چونکہ عادت تھی کہ وہ تہجد کے وقت بیدار ہوتی اور شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمت اللہ علیہ کے لیے وضو کا پانی لاتی اور خود بھی تہجد کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتی تھی۔
جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کے وقت اٹھتی تو حضرت شیخ رکن الدین العالم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ابھی نومولود تھے وہ بھی بیدار ہو جاتے اور اشراق کے وقت تک جاگتے رہتے تھے۔ حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو تب سے ہی حضرت بی بی راستی رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر میں موجود تمام خادموں کو کہہ دیا تھا کہ نومولود کے سامنے اس میں ذات اللہ کے سوا کوئی لفظ نہ بولا جائے۔ یہ اسی تلقین کا نتیجہ تھا کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بولنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلے زبان مبارک سے جو لفظ نکلا وہ اللہ ہی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ایک دن حضرت خواجہ شمس الدین سبزواری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گود میں لے کر تشریف فرما تھے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا نام رکن الدین ہے۔ حضرت شمس الدین سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بچہ تو دین و دنیا دونوں کا ہی رکن ہے، اس لیے اس کا نام آج سے رکن الدین العالم ہے۔ چنانچہ اسی دن سے ہی آپ کا نام رکن الدین العالم مشہور ہو گیا۔ ناظرین، منقول ہے کہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آرام کی غرض سے پلنگ پر تشریف فرما ہوئے۔ عارف باللہ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ پلنگ کے نزدیک ہی تشریف فرما تھے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دستار مبارک سر سے اتار کر پلنگ کے سرہانے رکھ دی۔ حضرت شیخ رکن الدین العالم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ابھی اس وقت 4 برس کے تھے، کھیلتے کھیلتے پلنگ کے نزدیک آئے اور دستار مبارک اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرزند کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، رکن الدین، بے ادبی نہ کرو اور دستار اتار کر رکھ دو۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگے، بیٹا صدر الدین، اسے منع نہ کرو، یہ دستار اسی کا حق ہے اور میں نے یہ دستار اسے ہی عنایت کی ہے۔ سننے والوں نے جب یہ سنا تو وہ حیران ہوئے کہ ایک 4 سال کا بچہ کیسے اس دستار کا حقدار ہو سکتا ہے جس تک پہنچنے کے لیے مردان حق سالہ سال ریاضتوں اور عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ نے جب شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان سنا تو انہوں نے وہ دستار مبارک امانت کے طور پر سنبھال کر رکھ لی۔ چنانچہ جب حضرت شیخ رکن الدین العالم رحمۃ اللہ علیہ مسند نشین ہوئے تو شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ کی یہی دستار مبارک سر پر رکھی۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کہ یہ دستار میں نے اسے ہی عنایت کی ہے کو وقت نے ثابت کر دیا کہ ان کی اس دستار کا حق صرف حضرت شیخ رکن الدین العالم رحمۃ اللہ علیہ کو ہی حاصل تھا، جو کہ اپنے دور کے نامور نابغہ روزگار ولی اللہ ہوئے اور لوگ انہیں قطب الاقطاب کے نام سے پکارتے تھے۔ بچپن میں ایک بار حضرت شیخ رکن الدین العالم رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پلنگ کے نزدیک کھیل رہے تھے۔ مولانا محمد جو کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے مؤذن تھے، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ اس دوران نماز کا وقت ہوا تو مولانا محمد شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر اٹھے تاکہ وہ اذان دے سکیں۔ حضرت شیخ رکن الدین العالم رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد کا دامن پکڑ لیا اور ان کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ مولانا محمد نے 2-3 مرتبہ کوشش کی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا دامن چھوڑ دیں۔ آخرکار تنگ آ کے مولانا محمد نے شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضور، نماز کا وقت ہو رہا ہے اور میں اذان کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں مگر مخدوم دامن نہیں چھوڑ رہے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد کی بات سن کر فرمایا، مخدوم تمہیں کیوں کر چھوڑے؟ ابھی تو عرش کے مؤذن نے اذان نہیں دی تو تمہیں کس چیز کی جلدی ہے؟ ناظرین، مذکور ہے کہ بچپن میں شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتے۔ نماز شروع ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ دروازے میں کھیلتے رہتے اور جب شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ واپس لے جاتے۔
ایک مرتبہ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز سے فارغ ہو کر باہر آئے تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نمازیوں کے جوتے جنتی اور دوزخی کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ رکھ دیے تھے۔ لوگوں نے اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کی اور شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی جوتے غلط ملت کر دیے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کلیجے سے لگا لیا۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر واپس آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھاتے ہوئے بولے، بیٹا، اللہ تعالیٰ کے راز کو ظاہر کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قطب العالم حضرت شیخ رکن الدین العالم رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی اور روحانی تربیت اپنے والد محترم اور دادا سے حاصل کی۔ حضرت شیخ رکن الدین العالم رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن کی یہ حالت تھی کہ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے پارے روزانہ 4 بار بطور سبق پڑھاتے اور صرف 4 بار ہی حضرت شیخ رکن الدین العالم رحمۃ اللہ علیہ کو دہرانے سے وہ سبق حفظ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے صرف 7 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے بعد صرف 16 برس ہی کی عمر مبارک میں تمام علوم ظاہرے سے فراغت حاصل کر لی۔ اس کے بعد معقولات و منقولات کے عالم ہوئے اور تفسیر، حدیث، فقہ و بیان، ادب و شعر اور ریاضی و منطق کے وغیرہ کے تمام علم حاصل کیے۔ منقول ہے کہ قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 4 برس تھی جب حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھی اور حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ 3 مرتبہ پاؤ سپارہ پڑھتے تھے اور وہ حفظ ہو جاتا تھا۔ ناظرین، حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کو قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرزند کو خود سے جدا کرنا گوارا نہ سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمسن فرزند قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ دریا کے کنارے تشریف لے گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ کچھ رفقا بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ بٹھا کر خود دریا پر وضو کرنے لگے۔ وضو کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ سبق دہرا رہے تھے کہ وہاں سے ایک ہرنوں کا ریوڑ گزرا۔ قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ اس ریوڑ میں موجود ہرنی ایک بچے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس دوران سبق 10 مرتبہ دہرانے کے باوجود یاد نہ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا، رکن الدین العالم رحمۃ اللہ علیہ، تمہیں آج سبق یاد کیوں نہیں ہو رہا؟ قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، ابھی جو ہرنوں کا ایک ریوڑ گزرا ہے اس میں موجود ایک بچے کا خیال ذہن میں آ رہا ہے، وہ بہت خوبصورت تھا۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، وہ ریوڑ کس سمت گیا ہے؟ حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سمت کا اشارہ کر دیا جس جانب وہ ریوڑ گیا تھا۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لمحے کے لیے ادھر دیکھ کر توقف کیا۔ اسی لمحے وہ ہرنی جس کا بچہ تھا لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بچہ قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا، جنہوں نے والہانہ اسے پیار کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس روز قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ نے پورا سپارہ حفظ کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا۔ اس ہرنی کو قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ لے آئے۔ خاندان سہروردیہ کا یہ فرزند ابھی پروان چڑھ ہی رہا تھا کہ ایک صدمہ عظیم اس خاندان پر وارد ہوا اور شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ قطب الاقطاب حضرت شیخ رکن الدین العالم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت صرف 12 برس کے تھے۔ خاندان سہروردیہ کے دیگر بزرگوں کی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی سایہ شفقت اٹھ جانے پر بے حد مغموم تھے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب حضرت شیخ رکن الدین العالم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک رہبر، ایک دوست، ایک ہمدرد، ایک مرشد کی حیثیت رکھتے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال سے قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کی کائنات طور و تار ہو گئی۔ قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ دادا کے جسد اطہر سے لپٹ کر زاروں کے تار رونے لگے۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کی یہی حالت زار تھی۔ وہ حتی الامکان کوشش کرتے کہ غمگین نہ ہو، لیکن صاحبزادے کو دیکھ کر بے اختیار گریہ شروع کر دیتے۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ صاحبزادے کو باہر لے جائیں تاکہ تدفین عمل میں لائی جا سکے۔
حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ ابھی تک اس صدمے کی کیفیت سے باہر نہیں آئے تھے، اس وجہ سے اکثر دادا کی قبر پر حاضر رہتے اور فاتحہ خوانی و قرآن خوانی کرتے رہتے۔ یہ سلسلہ کئی برس تک جاری رہا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب حزب و ملال میں کچھ کمی واقعہ ہوئی تو دوبارہ تعلیم کی طرف مائل ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے میں تمام مروجہ کتب پر دسترس حاصل کر لی۔ حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ شب بیدار اور تہجد گزار تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کا بیشتر وقت یاد الہی میں بسر ہوتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ کئی پہر نوافل کی ادائیگی میں گزر جاتے تھے۔ قطب العالم رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قطب الاقطاب رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ رات کے پچھلے پہر بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز سے فراغت کے بعد ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتے تھے اور فجر کی نماز تک ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد ظہر کی نماز تک عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول ساری زندگی قائم رہا۔ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ اپنے فرزند کے مقام کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتی تھی۔ وہ اپنے نور العین کی غذا کا اہتمام خود کرتی تھیں اور روزانہ دودھ سے بھرا پیالہ جس میں کچھ مغزیات اور میووں کو ڈال کر جوش دیتی تھی اور وہ کھانے کے لیے دیتی تھی۔ قطب الاقطاب رحمت اللہ علیہ اس میں چند لقمے کھا لیتے اور پھر اس کے بعد سارا دن کچھ بھی کھانے کی طلب نہ رہتی۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قطب الاقطاب رحمت اللہ علیہ عبادت اور ریاضت میں اتنے کامل تھے کہ تہجد کے وقت سے لے کر ظہر کی نماز تک مسلسل اذکار اور عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں کی طرح تھکتے نہ تھے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ سے ہی منقول ہے کہ حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ آتش عشق اور محبت حقیقی و خوف الہی سے اس قدر حرارت رکھتے تھے گویا ہر وقت تب محرکہ کسی کیفیت رہتی تھی اور یہ گرمی کبھی مزاج اقدس سے علیحدہ نہ ہوتی تھی۔ حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ اپنے والد محترم عارف باللہ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے اور سلوک کی منازل طے کی اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ یوں آپ رحمت اللہ علیہ کا شجرہ طریقہ 17 واسطوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ نے قطب الاقطاب رحمت اللہ علیہ کو نائب سجادہ کی حیثیت رکھتے ہوئے والد ماجم شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا خرقہ عطا فرمایا اور انہیں شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سے عطا ہوا تھا۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ نے خانقاہ کا انتظام آپ رحمت اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ اپنی نیک سیرت اور عبادت اور ریاضت کی وجہ سے مشہور تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے والد محترم کی طرح منبع جود و سخا تھے۔ ہزاروں لوگ اپنی دنیاوی حاجات لے کر حاضر ہوتے اور آپ رحمت اللہ علیہ حتی الامکان ان کو عطا کرتے تھے۔ ایک روز سلطان غیاث الدین تغلق نے مولانا ظہیر الدین کوتوال سے استفسار کیا کہ کبھی تم نے قطب العالم رحمت اللہ علیہ کی کوئی کرامت دیکھی ہے؟ مولانا ظہیر الدین کوتوال نے عرض کیا کہ ایک جمعے کو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک اردہام ہے جو آپ رحمت اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے جمع ہوا تھا۔ اس وقت میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ میں تو دارالسلطنت کا کوتوال ہوں، اس کے باوجود کوئی بھی میری طرف انسیت نہیں رکھتا، لہٰذا ضرور قطب العالم رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی عمل تذکیر ہوگا جو میری مولویت اور کوتوالی آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بے اثر ہے۔ مولانا ظہیر الدین کوتوال فرماتے ہیں کہ میں اس رات ارادہ کر کے سو گیا کہ کل صبح حاضر ہو کر مسئلہ استشقاق کے متعلق سوال کروں گا۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ قطب العالم رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور مجھے حلوہ کھلایا جس کی شیرینی صبح تک میری زبان میں رہی۔ میں نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان ہو جو قطب العالم رحمت اللہ علیہ کی شکل میں آیا ہو۔ مولانا ظہیر الدین کوتوال فرماتے ہیں کہ صبح جب میں قطب العالم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کہ تم آؤ تو ایک مسئلہ تمہیں بتاؤں۔ پھر فرمایا، مولانا جنابت دو قسم کی ہوتی ہے، جنابت بدن اور جنابت دل۔ جنابت بدن تو قرب زن سے پیدا ہوتی ہے اور جنابت دل برے خیالات اور بدکار افراد کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے۔ اب جس طرح بدن پانی سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح دل اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ کی زیارت سے پاک ہو جاتا ہے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے،
اس سے حد سے اعزاز دور ہوتی ہے، اور جس طرح شیطان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اختیار کرنے سے قاصر ہے، اسی طرح اس کی مجال نہیں کہ وہ دوستان خدا کے روپ میں کسی کے سامنے پہنچ سکے۔ مولانا ظہر الدین کوتوال کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سوال کا جواب بغیر کچھ کہے پا لیا، اور اسی وقت قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہو گیا۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج بیت اللہ کی سعادت سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچا تاکہ زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوں۔ پھر مسجد نبوی میں میری ملاقات عبداللہ مطری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک سمت لے گئے اور فرمایا کہ تم یہاں عبادت میں مشغول رہو، اور یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرو۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ شب جمعہ اور شب و دوشبہ کے تشریف لاتے تھے، اور یہیں سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر اسی جگہ عبادت و ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں مقیم رہا، اس مقام پر عبادت میں مشغول رہا جس جگہ کے متعلق عبداللہ مطری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قریباً 6 برس تک حرمین شریفین میں مقیم رہا، اور اسی دوران میں نے عبداللہ یافعی اور عبداللہ مطری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوتا رہا۔ عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ شیخ مکہ تھے، جبکہ عبداللہ مطری رحمۃ اللہ علیہ شیخ مدینہ تھے، اور دونوں ہی بزرگ صاحبان طریقت و جمال رکھتے تھے۔ 7ویں برس میں مدینہ منورہ آیا اور عبداللہ مطری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں حاضر ہوا، اور ان دونوں وہ شدید بیمار تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، سید تم مکہ مکرمہ تشریف لے جاؤ اور وہیں مقیم رہنا، اور جب تک تمہیں پیر و مرشد کا حکم نہ ملے تم ہرگز وہاں سے نہ نکلنا۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ مطری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو یقین کر لیا کہ ان کا یہ فرمانا پیر و مرشد قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ہوگا، اور وہ میرے حال سے بخوبی آگاہ ہیں۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ مطری رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد مکہ مکرمہ میں مقیم رہا، اور پھر کچھ عرصہ بعد مجھے خواب میں پیر و مرشد قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، سید اب تم واپس لوٹ آؤ کہ تمہارا باپ تمہاری جدائی کے غم میں پریشان ہے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہوا، اور پھر میں نے واپسی کا ارادہ کیا، اور 7 برس قبل قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ اب انہی کے فرمان پر میں واپس اپنی سرزمین کی جانب لوٹ رہا تھا، مگر اس تمام عرصے میں پیر و مرشد قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے میری باطنی رہنمائی اور تربیت کا سلسلہ جاری رہا۔ ناظرین، منقول ہے کہ حضرت شاہ رخ اعلیٰ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دہلی تشریف لائے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ دریائے جمنا کے کنارے نماز میں مشغول تھے کہ شیخ عثمان سنامی رحمۃ اللہ علیہ جو سیاح تھے وہ دنیا کی سیاحت کرتے ہوئے دہلی تشریف لائے، اور انہوں نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن بے مثال کو دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہو گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گئے۔ ناظرین، منقول ہے کہ ملتان میں ایک ہندو عورت مقیم تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا، جو بغرض تجارہ خراسہ کی جانب گیا، اور پھر ایک عرصہ گزر گیا، اس کی خیریت کی اطلاع نہ ملی۔ وہ ہندو عورت اپنے بیٹے کی کچھ اطلاع نہ ملنے پر بہت پریشان تھی، اور ہر وقت اپنے بیٹے سے جدائی کے غم میں نڈھال رہتی تھی۔ ایک رات محلہ داروں نے کہا، تم یوں پریشان کیوں ہو؟ تمہیں چاہیے کہ قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو اور ان سے اپنا دکھ بیان کرو۔ اس عورت نے اپنی تمام داستان قصے لکھوائی، اور وہ کاغذ لے کر قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس وقت قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ سواری پر سوار کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور لوگوں کا ایک ہجوم اس وقت سواری کے گھیرا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کو دیکھتے ہی اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے، اور پھر اس عورت نے اپنی دکھ بھری داستان کا کاغذ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا، اور پھر کچھ دیر بعد فرمایا، تم اپنے گھر جاؤ، تمہارا بیٹا آ رہا ہے۔ وہ عورت جب اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئی اور ابھی محلے میں پہنچی تھی، اس نے ایک جانب سے اپنے بیٹے کو بھاگ کر آتے ہوئے دیکھا، اور اس کے ہاتھ میں ڈوئی تھی۔
وہ اپنی ماں سے لپٹ گیا اور وہ عورت بھی اپنے بچے کو پیار کرنے لگی اور اس کا حال دریافت کرنے لگی۔ وہ لڑکا بولا کہ میں خراساں میں ہنڈیاں پکا رہا تھا کہ ایک بلی آئی اور وہ میرے سامنے سے روٹیاں اٹھا کر باہر بھاگ نکلی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا تو میں ملتان میں اپنے گھر کی گلی میں موجود تھا۔ وہ عورت جان گئی کہ یہ قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ کی ہی کرامت ہے کہ اس کا ایک عرصے سے کھویا ہوا بیٹا اسے مل گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پھر دونوں ماں بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادات میں شامل ہو گئے۔ ناظرین، حضرت شاہ رکن اعلیٰ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید خانقاہ میں عبادت میں مشغول تھا۔ دوران عبادت اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا جو اس سے کہہ رہا تھا کہ تو حج بیت اللہ کو چلا جا۔ وہ مرید بیدار ہوا تو وہ قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ اپنے خواب کی تعبیر حاصل کر سکے۔ ابھی وہ مرید اسی سوچ میں گم تھا کہ میں کچھ عرض کروں یا نہیں کہ قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تجھے خواب ابلیس نے دکھایا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تجھے اللہ رب العزت کی مشغولیت سے ہٹا دے۔ تجھ پر حج فرض نہیں ہے کیونکہ تم ایک فقیر آدمی ہو، لہذا ہرگز حج پر مت جانا اور اپنا کام جاری رکھو۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد ہو تو قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ جیسا جو مرید کی یوں نگرانی کرتے تھے۔ قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گش رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ کرامت بیان کر رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ کیا ابلیس نیک کاموں کا راستہ بھی بتاتا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابلیس تو دشمن ہے اور ہر طرح سے دھوکہ دے سکتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی نیک کاموں کو نہیں چھوڑتا تو وہ اس کو اعلیٰ سے ادنا کام کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ اس کی مراتب میں کمی واقع ہو جائے۔ ملتان شہر میں دو ہندو بہنیں رہائش پذیر تھیں۔ ان میں سے ایک بہن قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ کی ارادت مند تھی اور عقیدت کی وجہ سے ایک برتن دودھ کا روزانہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچایا کرتی تھی۔ اگرچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے مویشی دریا پر چرا کرتے تھے اور دودھ کی کچھ کمی نہ تھی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی اس عورت کی عقیدت کی وجہ سے دودھ قبول کر لیتے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ ہندو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کیمیا کی بدولت مسلمان ہو گئی، لیکن اس نے اپنا حلیہ ہندوانہ ہی رکھا اور اسی طرح زندگی بسر کرتی رہی۔ پھر جب اس کی زندگی کے دن پورے ہوئے تو اس کا وصال ہو گیا۔ جب اس عورت کا وصال ہوا تو اس کے عزیز و اقارب حتیٰ کہ اس کی بہن کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق اس کی چتا تیار کی اور اسے جلانے کے لیے مرگھٹ کی طرف لے گئے۔ اس دوران قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ کی سواری اس جگہ سے گزری۔ آپ رحمۃ اللہ نے دریافت کیا کہ کون فوت ہوا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ وہی عورت فوت ہوئی ہے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بلا ناگہ دودھ کا ایک برتن پہنچاتی تھی اور اس کے ورثاء اس کو جلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے رشتہ داروں کو بلایا اور فرمایا، یہ مسلمان ہو چکی ہے، تم اسے کیوں جلا رہے ہو؟ اس کے رشتہ دار کہنے لگے کہ یہ ہماری عزیزہ ہے اور ہم جانتے ہیں یہ ہندو دھرم میں ہی مر گئی ہے، اس لیے ہم اسے مرگٹ میں اپنی رسم و رواج کے مطابق جلائیں گے۔ قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ عورت خود اپنی زبان سے اقرار کر لے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر کیا تم مان لو گے؟ وہ بولے کہ اگر یہ خود اپنی زبان سے اقرار کر لے گی تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی لاش کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر تو حقیقی طور پر دولت اسلام سے مشرف ہو چکی ہے تو اس وقت اپنی زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر تاکہ تیرے وارثوں کو کوئی اعتراض نہ رہے۔ قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا تھا کہ میت اٹھ بیٹھی اور اس نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس عورت کی یہ کیفیت دیکھ کر تمام عزیز و اقارب وہاں سے چلے آئے۔ اس عورت کی بہن کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ اسی کیفیت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اسے بھی کلمہ پڑھا کر دین اسلام میں داخل فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کلمہ طیبہ پڑھایا اور توجہ فرمائی، جس سے وہ عورت بھی کاملہ ہو گئی۔ منقول ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس عورت کا بھی وصال ہو گیا اور دونوں بہنوں کی تدفین اسلامی رسم و رواج کے مطابق ہوئی۔ ان دونوں بہنوں کی قبور آج بھی ملتان شہر کے محلے کمان گرا میں موجود ہے۔ مولانا ظہیر الدین رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں داخل ہوئے۔ قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد صلاۃ الاوابین ادا فرما رہے تھے۔ قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سجدے میں سر رکھ دیا۔ اسی وقت محبوب کا بلاوا آیا اور روح پرواز کر گئی۔
جس وقت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کے روح پرواز کر گئی اس وقت حجرہ مبارک روشن ہو گیا اور اس میں نور ہی نور پھیل گیا۔ مولانا ظہیر الدین رحمۃ اللہ علیہ حیرت زدہ انداز میں یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس دوران مرید اور خلفاء حجرہ مبارک کے باہر پہنچ گئے۔ دفعتاً مولانا ظہیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی چیخ بلند ہوئی، جس سے تمام حاضرین جو پہلے ہی سے سہمے ہوئے تھے وہ سمجھ گئے کہ شریعت و طریقت کا آفتاب غروب ہو گیا۔ حجرے کا وہ دروازہ جو 3 ماہ سے سب لوگوں کے لیے بند تھا آج کھل گیا۔ سلطان الطارقین حضرت حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابرین حجرے میں تشریف لے آئے۔ حضرت شاہ رکن اعلیٰ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بدستور سجدے میں موجود تھے۔ مولانا ظہیر الدین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صدر الدین محمد حاجی رحمۃ اللہ علیہ نے جسم مبارک کو مصلی پر سے اٹھایا اور آداب و احترام کے ساتھ پلنگ پر لٹا دیا۔ قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کے جز اطہر کو غسل دیا گیا اور تجہیز و تکفین کے بعد ان کے جنازے کو خانقاہ معلیٰ میں لے جایا گیا۔ خانقاہ غوثیہ اسی وقت ہزاروں عبادت مندوں سے بھری ہوئی تھی۔ قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی خبر سن کر ہر آنکھ اشبار ہو گئی۔ خانقاہ معلیٰ میں کھڑے ہونے کی جگہ تک باقی نہ رہی۔ قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کا وقت آیا تو مریدوں اور خلفائے اعظام نے خیال ظاہر کیا کہ سلطان غیاث الدین کے مقبرے میں دفن کیا جائے، مگر مولانا ظہیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ مجھے دادا جان کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ رکن الدین العالم رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔